آغاز ہے کا ہوش اور فیملی سپورٹ پروگرام 5,000 کے لیے. آج آپ کی اطلاع کے لیے ہم 30,000 بچوں کو فیملی سپورٹ پروگرام میں رجسٹر. ایک شخص میرے پاس آتا ہے، میں اسی سے آغاز کرنا چاہتا ہوں. وہ آ کے مجھے کہتا ہے کہ حفیظ تم لگے ہوئے ہو، سارا کچھ ان کی خدمت کر رہے ہو، سامان مہیا کر رہے ہو، لیکن تم نے کبھی غور کیا کہ ہزاروں کی تعداد میں وہاں بچے بھی یتیم ہو گئے؟ کیا ان کے لیے کوئی انتظام کیا؟ 1-2 دن کے بعد پھر آ حفیظ کیا ہو گیا؟ ان کے لیے کوئی بندوبست کرو. ان کو فوراً NGOs لے کر جا رہی ہیں، آسٹریلیا اور دوسری UK سے آئی ہوئی NGOs لے کے جا رہی ہیں. تمہارا کیا خیال ہے وہ وہاں جا کے مسلمان رہیں گے؟ یہ وہ چیز تھی جس نے مجھے مجبور کیا سوچنے پہ. صرف پھر وہی صاحب آتے ہیں اور آ کے مجھے کہتے ہیں حفیظ اٹک میں ایک بلڈنگ ہے جو بالکل نئی بنی ہے، بنے وہ 2-3 سال ہو گئے اور ابھی تک اس کا استعمال نہیں ہوا، تو تم وہ بلڈنگ کیوں نہیں لے لیتے؟ کہ ڈاکٹر صاحب بتائیے. بلڈنگ کا ہم بھیجتے ہیں اور پھر باری آتی ہے. ایک وہاں بیٹھے ہیں، نام کا کرنل خالد عباسی ہے. میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ جائیے، جا کر وہ بلڈنگ دیکھ کے آئے. یہ جو روز شخص میرے سامنے آ رہا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا کہ انتظامات کے لیے کچھ کرو، پھر اس نے بلڈنگ کی نشاندہی بھی کی. اس وقت وہ مربی میرے عظیم استاد محترم ڈاکٹر محمد کمال انہوں نے اپنے پیشے کو کوئی تجارت کا ذریعہ نہیں بنایا. ایک فیض تھا جو کہ ان کی کلینک میں چلتا تھا، اور اگر مجھے کچھ کرنے کی توفیق ہوئی تو یقیناً یہ ڈاکٹر محمد اللہ کے بعد ڈاکٹر محمد کمال صاحب کی شخصیت تھی کہ یہ کام کرنل خالد عباسی صاحب. انہیں میں نے کہا کہ جائیے وہ بلڈنگ آ کے دیکھیے اور ایسٹیمیٹ لگا کر آئیے کہ کیا اس کو اگر ہم رینوویٹ کریں، تیار کریں تو کیا ہوگا. کہ یہ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ اتنے پیسے چاہیے اور اجازت چاہیے بلڈنگ کی، اور وہ بلڈنگ ہمیں الاٹ ہو جائے تو میں سارا پروگرام بنا کے آ گیا ہوں. انشاءاللہ ہم وہاں پہ 200 بچوں کو رکھ سکیں گے. تو میں قاضی حسین احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں ہمیں وہ بلڈنگ لے دیجیے، چاہے کچھ عرصے کے لیے لے دیجیے، ہم اس کام کا آغاز کرتے ہیں. قاضی صاحب اسی دن ہمیں بلڈنگ لے کر دیتے، سیم ڈے. ڈاکٹر صاحبہ سے انہوں نے خود بات کی اور مجھے کہا کہ بسم اللہ کیجیے، جائیے آپ، یہ بلڈنگ آپ کے پاس. اب میرے پاس پیسوں کا معاملہ ہے. عبدالغفار عزیز مرحوم، ان کا مجھے فون آتا ہے. اب یہ اللہ کی مدد کیسے آ رہی کہ بھائی تم دفتر میں بیٹھے ہو، تمہارے بہت قریب ایئرپورٹ ہے راولپنڈی کا، وہاں پہ ترکی سے 3 خواتین آئی ہیں اور ان کو اردو نہیں آتی اور ایک انگلش بھی ایک کو تھوڑی سی آتی ہے، تو ان کو لانے کا بندوبست کرو. میں گاڑی اپنی بھیجتا ہوں، ان کو لے آتے ہیں دفتر میں، انہیں کچھ چیزیں دکھاتے ہیں. اچانک مجھے کلک کرتا ہے کہ یہ تو مدد کرنے کے لیے آئی ہیں، تو کیوں نہ انہیں یہ بلڈنگ دکھا دوں. اگلے دن میں نے اپنی بیگم کے ساتھ گاڑی میں ان کو بٹھایا اور اس اٹک بھیج دی. واپس آئیں، آپ کی کہتے ہیں یہ تو بڑی اچھی جگہ ہے اور یہ $30,000 آپ لے لیجیے. یہ اللہ کی مدد. فاطمہ زہرا ان کا نام ہے، انقرہ میں رہتی ہیں. اب وہاں پہ یہ ادارہ بن جاتا ہے. افتتاح کے لیے ہم پھر محترم قاضی حسین احمد مرحوم کو رحمت دیتے ہیں، وہ خوشی سے آ جاتے ہیں. تو وہ قاضی صاحب کو جب ہم لے کے جاتے ہیں، صفائی ستھرائی کا وہ نظام دیکھتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں، بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میری خواہش ہے کہ اس طرح کے مزید ادارے ہیں اور ایک وقت آئے کہ میں کہہ سکوں کہ پاکستان میں کوئی بھی یتیم بچہ ہے آ جائے، ہم اس کی کفالت کریں گے. آج وہ ہم میں نہیں ہے، لیکن کسی حد تک میں یہ کہنے کے قابل ہو چکا ہوں کہ کوئی بھی یتیم بچہ اگر پاکستان میں ہماری ٹیم سے رابطہ کرے
تو انشاءاللہ ہم اس کی ضرور مدد کریں گے، کفالت کریں گے یا آغوش میں داخلہ دیں گے۔ اتنے خوبصورت اور صاف ستھرے وہ واش روم سے سارا نظام بہت خوبصورت بنا ہے، بہت صاف ستھرا۔ بنانے والے یہ کرنل خالد عباسی تھے، ایک ایک چیز انہوں نے دل سے محبت سے کی۔ تو وہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ ان کی صفائی کون کرتا ہے؟ ہم نے بتایا کہ 2 غالباً سویپر سے، کہتے ہیں یہ کام ہمیں خود کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں آؤں گا یہاں پہ، میں ایک دن اور رات ان بچوں کے ساتھ خود گزاروں گا اور میں خود ان واش رومز کی صفائی کروں گا اور ان بچوں کو سکھاؤں گا اور ہم مل کے اس کام کو۔ بات آگے بڑھتی ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں اس طرح سے مدد کرتا ہے کہ ایک ہماری بہن جو ہے وہ وزٹ کر لیتی ہیں، وہ ٹرکی کی امبیسڈر کی اہلیہ، اور ڈاکٹر انیس صاحب کے ساتھ ان کے تعلق، اور وہ محترم جو ہے بعد میں وزیر اعظم بھی بنے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا خوبصورت آغوش بنایا آپ نے، $1.5 لاکھ لیجیے میرے سے، اور ایک اور بنائیے جس میں خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے خصوصاً۔ وہ پیسے جیب میں رکھ کے پھر ہم نے پھرنا شروع کیا، جگہ تلاش کرنا شروع کیا۔ آج سے 15 16 17 سال پہلے میں جوان تھا، لیکن ایک شخصیت میرے ساتھ دور تھی، ہر مرتبہ وہ میرے ساتھ جاتی تھی، آدھا دن خرچ ہوتا تھا۔ وہ ہیں وائس چانسلر ریفارڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر انیس صاحب، کہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ آج میں مصروف ہوں نہیں جا سکتا۔ جب ہم نے کہا وہ ہمارے ساتھ، تو آج کا دن ان کے نام بھی ہے، ڈاکٹر انیس احمد۔ جب ہم نے طے کیا کہ یہ جگہ ہمیں مل گئی ہے اور یہ بہتر ہے اور یہ لے لیتے ہیں، تو پھر ایک شخصیت آتی ہے، وہ انہی دنوں میں شفٹ ہوئے تھے سعودی عرب سے، انجینئر جاوید خان۔ تو آج اصل میں یہ دن ہے کہ میں ان لوگوں کو یاد کروں کہ جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی۔ جو کام ہم نے محترم قاضی حسین احمد صاحب کے پوری مدد کے ساتھ شروع کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ کام کرنے والا ہے، پورے ملک کے یتیم بچوں تک تمہیں پہنچنا چاہیے، الخدمت کو پہنچنا چاہیے۔ جس کام میں محترم کمال صاحب نے بالکل آغاز میں پیچھے لگ کے یہ کام شروع کرایا، جس میں محترم کرنل خالد عباسی صاحب نے دن رات کھپا دی، اپنی زندگی لگا دی، جس میں جاوید بھائی نے اس وقت موجود نہیں ہے، بہت محنت کی، اور جس میں ڈاکٹر انیس صاحب اس عمر میں بھی ہمارے ساتھ کھڑے رہے، جس میں کمانڈر سعید بیگ صاحب۔ اب برکت کیا ہوئی؟ آغاز ایک آغوش اور فیملی سپورٹ پروگرام 5000 کے لیے۔ آج آپ کی اطلاع کے لیے ہم 30,000 بچوں کو فیملی سپورٹ پروگرام میں رجسٹر ہمارے اس وقت 22 آغوش ہیں پورے ملک کے اندر پھیلے ہوئے، اور 8 زیر تعمیر ہیں۔ 10 کے لیے ہمیں پریشر ہے کہ ہمارے بھی جگہ بننے چاہیے، اور اس کے لیے ڈونرز بھی موجود ہیں۔ ان ساری چیزوں پہ اس وقت ہم 2.5 ارب روپے سالانہ خرچ کر رہے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی نیک روحیں ہوتی ہیں جو بڑی اچھی نیت کے ساتھ کسی کام کا آغاز کرواتی ہیں، ہم جیسے نالائق لوگوں سے کرواتی ہیں۔ آج ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کا وقت ہے، یہ لمحات ان کا میں نے بڑا انتظار کیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آج ان کو بتائیں کہ ان کی نیک نیتوں کی وجہ سے، ان کے پرخلوص کوششوں کی وجہ سے آج آپ کی خدمت الحمدللہ صرف ایک شعبے میں اتنا بڑا کام کر رہی ہے، جبکہ اس کے علاوہ مزید 7 شعبے ہیں اور وہ اس سے بھی بڑے ہیں۔ میری دعا ہے، اور آپ سب مل کر دعا کیجیے گا محترم قاضی حسین احمد رحمہ اللہ کے لیے، کہ ان کی دعائیں بھی شامل تھیں اور ان کی طرف سے بہت انکریجمنٹ بھی تھی۔ ایک دن مجھے کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے جب پہلے پروگرام بنایا تو 30 کروڑ روپے چاہیے تھے اس کے لیے، تو میں نے کہا ایسا کتنے پیسے ہم کہاں سے لے کے آئیں؟ کہتے تم کسی دن میرے پاس آ جاؤ اور تم وہاں بیٹھ جاؤ، وہاں ہم لسٹ بنائیں گے ڈونرز کی، میں فون کروں گا، تم اپنی ٹیم کو بھیجنا، وہاں سے جا کے پیسے لے۔ اس انداز سے ان کی سرپرستی شامل، اور پھر میرے مربی ڈاکٹر محمد کمال، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔
جزاک اللہ آپ کی آنے کا شکریہ۔ اور آج قاضی حسین احمد صاحب کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے آصف لقمان قاضی جو ان کے فرزند ہیں ان سے گزارش کی، انہوں نے کمال مہربانی سے اس کو ایکسیپٹ کیا، آج ہم میں موجود ہیں ہمارے سامنے ایسے ہیں جیسے قاضی حسین احمد۔ کرنل صاحب مائی سیلوٹ، کمانڈر سعید بیگ صاحب اور انجینئر جاوید صاحب کو انشاءاللہ ہماری لاہور کی ٹیم اپنا حماد صاحب آپ شیٹ وصول کیجیے گا اور خود گھر جا کے انہیں دیجیے گا، اور حامد حیدر صاحب آپ نے شیٹ وصول کرنی ہے ڈاکٹر انیس احمد صاحب کی اور ان کے دفتر میں جا کے ان کو پہنچانی ہے۔ وہ ہمیں یاد رکھتے ہیں، جب تک وہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ ہم ترقی کی راہیں بھی دیکھتے رہیں گے، لیکن ہماری خواہش ہے کہ ہم انہیں یہاں پہ کچھ پیش کریں۔